اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاذان یوم الجمعۃ عن صائب بن یزید قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء ثالث على الزراء۔ باب نمبر 21 ہے جمعے کی اذان کے متعلق۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمعہ کی اذان جو ہے جس وقت امام منبر کے اوپر بیٹھ جاتا تھا تو اس وقت اذان دی جاتی تھی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت بھی اذان کی یہی ترتیب تھی کہ جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا تھا تو اس وقت اذان دی جاتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی کثرت ہو گئی، لوگ مسلمان یعنی تعداد زیادہ ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ ایجاد کیا تیسری اذان کا، یعنی ان کے زمانے میں 3 اذان دی جاتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہاں جو 3 کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد 3 اذانیں نہیں ہیں بلکہ 2 اذانیں اور 1 اقامت شمار کی جاتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے زمانہ تک جمعہ کی 1 اذان ہوتی تھی۔ ہم جمعے کی 2 اذانیں دیتے ہیں، ایک جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت اذان دی جاتی ہے اور ایک جس وقت ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت اذان دی جاتی ہے۔ یعنی یہ 3 ادوار جو تھے حضور کے زمانہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں صرف 1 اذان ہوتی تھی، دوسری اذان نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ 1 اذان کون سی تھی جس کو ہم پہلی کہتے ہیں، یہ پہلی اذان حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں صرف 1 اذان تھی اور وہ 1 اذان وہ دوسری اذان ہے جو امام کے منبر پہ بیٹھنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہو کے دی جاتی ہے، صرف یہی اذان تھی۔ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو حضرت عثمان نے اس کا اضافہ کیا۔ اذان بنیادی طور پہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ نماز کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ پھر اذان کی آواز سن کے لوگ وضو وغیرہ کر کے تیار ہو کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مسجد میں کوئی باہر بیٹھا ہے، کوئی برآمدے میں بیٹھا ہے، کوئی وضو خانے پہ ہے، کوئی دائیں بائیں اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہے۔ پھر ان کو دوسری مرتبہ متوجہ کرنے کے لیے اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ جو اقامت کہی جائے گی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس لیے لوگ آ کے صف بنا لیں گے۔ یعنی یہ بنیادی مقصد ہے۔ پہلی اذان جو کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، جب ہم کوئی ایسا عمل بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو آج کا ذہن جو ہے ان کے دماغ میں فوراً جاتا ہے کہ جی اس کو پھر ختم کر دیا جائے، پھر یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جی جب حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا تو بعد میں شروع ہو گیا۔ جس طرح کے جو تراویح نہیں پڑھتے ان کے دماغ میں غصہ ہوا کہ جی حضرت عمر نے شروع کروائی تھی، جی چلو کوئی گل نہیں پڑھی تو خیر ہی۔ احناف کے 3 دلائل ہیں، قرآن، سنت رسول یعنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع اور قیاس، 4 ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہو جائے تو لازم ہے، حدیث رسول سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو لازم ہے، اجماع سے ثابت ہو جائے تو بھی لازم ہے۔ اجماع کہتے ہیں اہل علم کا کسی بات پہ اتفاق کر لینا، اس کو اجماع کہا جاتا ہے، اس زمانے کے اہل علم کا۔ یعنی اس زمانے کے علماء اگر کسی چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ دلیل بن جائے گی، مسلمانوں کے لیے وہ کام کرنا جائز ہو جائے گا۔ قبول کرنے سے مراد عام عوام نہیں ہے، عام عوام تو ہر چیز قبول کر کے پھر رہی ہے، اہل علم ہے، اہل علم جو ہے وہ اگر قبول کر لیں تو پھر چیز جائز ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی نے اس کا آغاز کیا تو اس وقت کثیر صحابہ حیات موجود تھے
کسی صحابی نے حضرت عثمان غنی پہ اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، آپ ایجاد کر رہے ہیں تو یہ بدعت ہو گئی۔ تو ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، جس طرح کہ ہمارے زمانے میں سیدھا حساب کرتے ہیں اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ جی واضح طور پہ صحابی خود کہہ رہے ہیں نا کہ جی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان نے کیا، تو حضرت عثمان نے کیا، کسی صحابی نے روایات کے اندر کوئی نہیں ہے کہ کسی نے اعتراض کیا ہو۔ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین کو صحیح طریقے سے حقیقی معنوں میں سمجھتے تھے۔ ہم نے دین سیکھا ہی کوئی نہیں ہے، اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے نبی آخر الزمان کے سامنے بیٹھ کے خود انہی سے سیکھا ہے، تو وہ ہم سے زیادہ بہتر دین سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے تراویح کی جماعت کا اہتمام کروایا جس طرح کہ آج ہم کرتے ہیں، تو اس وقت صحابہ موجود تھے، صحابہ کہہ سکتے تھے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، تو آپ کون ہوتے اس طرح کی چیز ایجاد کرنے والے؟ دین کے اندر ایسی چیز جو دین کے اندر موجود نہ ہو، جس کی اصل دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو، اور اس کام سے منع بھی نہ کیا گیا ہو، اور وہ دین کے کسی کام کے اندر ہیلپ کرنے والا ہو، مدد کرنے والا ہو، اچھا کام ہو، اگر اس کو کر لیا جائے تو یہ گمراہی نہیں ہے۔ ہم صبح کی نماز ختم کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ایک آیت پڑھتے ہوتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جس دن یہ نہ ہو، محسوس ہوتا ہے نا جی ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں ہے، یعنی ایک روٹین بن گئی ہے، مزہ بھی آتا ہے کہ جی پیچھے سے آیت پڑھی جائے گی، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ، ان کے بعد اور لوگوں کا مزاج طریقہ ہماری مسجد کا بن جائے، لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے؟ جی حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں پڑھا، فلانے نے نہیں پڑھا، اچھا جی نہیں پڑھا تو اس میں خرابی کیا ہے؟ ایک اچھی چیز ہے، اگر کوئی آیت، کسی آیت سے کسی صورت کے ساتھ کسی کو محبت ہے اور وہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی ممانعت ہے؟ کیا حضور نے منع کیا کہ جب نماز سے سلام پھیر لو تو فلانی آیت نہیں پڑھنی؟ پیچھے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ گزری ہے، جن صحابی رسول کی شکایت حضور کی بارگاہ میں گئی، اور لوگوں نے شکایت کی کہ جی ہر نماز کے اندر کھڑے ہو کے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، حالانکہ حضور نے تو نہیں کہا۔ شرعاً بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ صورت بدل کے پڑھی جائے، مگر ان صحابی رسول کو سورہ اخلاص کے ساتھ محبت تھی، وہ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس صورت کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، تو میں اس محبت کی وجہ سے پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن بھی اسی محبت کے ساتھ اٹھو گے اور اسی محبت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن کے ساتھ محبت ہے نا، یہ پورے قرآن کے ساتھ ہے، ایک سورت کے ساتھ ہے، ایک آیت کے ساتھ ہے، ایک لفظ کے ساتھ ہے، وہ محبت انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ تو وہ کام اسلام کے اندر جو ثابت، جس کی اصل تو نہیں ہے لیکن وہ طریقہ درست ہے، کام اچھا ہے، تو شرعاً اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ جو پہلے گزر چکی ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے دین کے اندر نئے کام کا آغاز کیا اور وہ نیا کام جو ہے اچھا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کرے گا، اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کریں گے، پھر وہ دنیا سے چلا جائے گا، تو پیچھے جو کرنے والے ہوں گے، اس طریقے کو اپنانے والے ہوں گے، ان کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس نئے کام کا آغاز کیا تھا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیا کام گمراہی نہیں ہے، ہر نیا کام جی گمراہی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس نے برے کام کا آغاز کیا، اس کو دیکھ کے لوگ برائی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو ان سب کی برائی کا گناہ ان کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور جس نے اس کا آغاز کیا تھا اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا، یعنی قیامت تک گناہ اس کا جاری رہے گا۔ تو یہ اذان جو ہے اس زمانے کے اندر نہیں تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی۔ اگر آج کوئی بندہ کہے کہ جی ہم پہلی اذان ختم کر دیتے ہیں، صرف دوسری اذان رکھتے ہیں کہ یہ حضور سے ثابت ہے، تو وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، صحابہ نے کیا ہے تو یہ لازم ہو گیا، آج کوئی ختم اس کو نہیں کر سکتا۔ پھر مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی دوسری اذان کہاں دیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اذان دی جاتی تھی،
یعنی سامنے جب حضور ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کے سامنے کھڑے ہو کے اذان ہوتی تھی۔ بعض اس کے اندر اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ مسجد کے دروازے میں، یعنی دروازہ سامنے ہے تو سامنے جا کے اذان دی جائے، اور جنہوں نے کہا کہ جی دروازے میں نہیں ہوگی بلکہ امام کے سامنے بالکل کھڑے ہو کے ہوگی، انہوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ جی اگر ہر مسجد کا دروازہ جو ہے وہ سامنے نہیں ہوتا، بعض مساجد کا دروازہ سائڈ پہ ہے، مثال ہے ہمارا دروازہ بند ہے، ہمارا دروازہ یہاں پہ ہے، تو مؤذن یہاں اس دروازے میں کھڑا ہو کے اذان کیسے دے گا؟ نہیں دے سکتا، تو اس لیے وہ امام کے سامنے کھڑا ہوگا، دروازہ چاہے سامنے ہو یا نہ ہو، بہترین طریقہ یہی ہے کہ امام کے سامنے کھڑے ہو کے اذان دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔